السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستو، میں نے آنے میں کافی تاخیر کی ہے. وجہ ہے کہ پہلے شریف گنج الپ سنکھیک بھون کے پاس جو جمعیت اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں جلسے کا پروگرام ہم سوچے کہ درس ہے. بولا تھا کہ 7 بجے سے 8 بجے آپ کی تقریر ختم ہو جائے. بعد میں یہاں تو بہرحال یہاں سنتے کہ آپ لوگوں نے ہارن بھی نہیں لگایا ڈر سے، کہ چلیے اچھی بات ہے. اور جلسے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 27-28 کو دیکھیے مولانا جگجیت صاحب بھی ہے، میں بھی ہوں، کلیا چوک میں ہے. اور 29 کو ہریش چندر کو، یعنی لاوا ہو کے جا بھی سکتے ہیں موٹر سائیکل سے، لاوا سے 10 کلومیٹر، وہاں بھی جگجیت سے میں بھی ہوں. 30 تاریخ کو سندل پور ارریا، جو وحید الدین ماسٹر یہاں کے گدھا باڑی پونے کے داماد مکھیا بنا ہے، انہیں کا جلسہ ہے، پرمیشن ملا ہے، جگجیت بھی ہے. اور 1 تاریخ کو کرسیل ڈاکٹر عالمگیر منشا ہے، اور 2 تاریخ کو کھوپا کاٹی کویت کو. اس طرح سے ہے، اس طریقے کا مسئلہ نہیں، پروگرام ہو رہا ہے اور کر سکتے ہیں. ویسے تھانہ کے داروغہ کچھ بحث کر رہے تھے کہ نہیں دیں گے ہم پرمیشن، تو بولا کہ تیجسوی جی کی بھیڑ میں، مودی جی کی بھیڑ میں، یوگی جی کی بھیڑ میں آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا تو کورونا نہیں پھیل رہا، لیکن جلسے میں خالی کورونا پھیل جائے گا. یہ سب جہالت ہے، اور اس موجودہ حکومت نے پورے دیش کو برباد کرنے کے چکر میں ہے. اور موہن بھاگوت نے کل بیان دیا ہے کہ 16 مارچ تک میں آدھا مسلمان کو یا تو ہندو بنا دیں گے یا کاٹ کے چوراہے پہ لٹکا، اس طرح کا بیان دیا. اب میڈیا والے بحث کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری کے اشارے پہ بولا گیا، کہتے ہیں پردھان منتری کی سپورٹ میں ہے، اگر سپورٹ میں نہیں ہے تو اس پر پابندی لگانا چاہیے. کس طرح کی بات کیوں بولیں گے؟ بہرحال دیش کے حالات تو بہت خراب ہے. میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت پر چند کلمات بول کر کے ختم کروں گا، کیونکہ رات 12 بج گیا اور آپ لوگ بھی سوئیں گے. آج سے ٹھنڈی بھی تھوڑی بڑھ گئی. عرب کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عیاش، سب جھوٹی بات، کیونکہ عربی بولا جاتا ہے 7-8 ملکوں میں. عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عراق کے کچھ حصوں میں، ایران کے کچھ حصوں میں، مصر میں بھی عربی بولا جاتا ہے. عربی بولتے ہوئے کوئی بیسیا گیری کر لیا بمبئی میں تو جاہل کا پڑے گا، سب عرب کے لوگ دیکھیے یہاں کیا عیاشی ہے. حالانکہ عربی النسل مکہ مدینے کے لوگ خراب ہو ہی نہیں سکتے، اتنی ایماندار ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ڈاؤن کیا تھا سب فیصل میں، لیکن نہیں سب جب امریکہ بہت کدکنے لگا کہ آپ پیٹرول ہم کو نہیں دیں گے اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کے رہنے والے ہیں، سب پیٹرول کھدان میں آگ لگا دیں گے. سعودی بھی ختم، امریکہ بھی ختم. ہم لوگ پہاڑ میں اونٹ میں پانی لوڈ کر کے مشکیزہ بھر کے اور کھجور لے کے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آپ گرمی میں رہ نہیں پائیں گے. ہم اے سی میں رہتے ہیں تو گرمی میں رہنے کی طاقت رکھتے ہیں. ڈاؤن کر دیا تھا اور وہ ڈیمورلائز ہو کے صاحب فیصل کے سامنے سگنیچر کیا تھا کہ آج سے ہم سروس میں، نوکری میں رہ کر پیٹرول کی کھدان سے پیٹرول نکالیں گے آدھی سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مضبوط بننا مین سعودی کی طاقت ہے نماز. لیکن ہم اور آپ خیال کر رہے ہیں ہم لوگوں میں نماز کی کتنی کوتاہی ہے. جمعہ کسی طرح پڑھ لیتے ہیں اور 5 وقت نماز. اس میں ایک اور کوتاہی ہے، کچھ لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم 5 نماز کو باقی رکھ کے کہتے ہیں کہ مولانا کیسے نماز پڑھنا ہوگا، پہلے فجر کی، ظہر، عصر، قرآن حدیث کی روشنی میں جمع. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی بھی صحابی یا نبی کے دور میں کسی کی اس طرح نماز چھوٹ جائے، یہ فتویٰ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں کہ 5 نماز چھوٹ جائے گی کیا کریں. لیکن علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کی شرح میراۃ المفاتیح لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ
اگر کسی کی 5 نماز چھوٹ گئی ہے تو پڑھ لینا چاہیے. حدیث قرآن میں ثابت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کہے گا کہ اس نے پڑھ لیا تھا تو چلو ان کو معاف کر دو. تو پھر نماز تو بڑا ٹائٹ مسئلہ ہو گیا. نماز پڑھیں گے کیسے؟ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں. جیسے عورت ذات بھی ہے، ان کو کام کاج گھر میں زیادہ کرنا پڑتی ہے، پٹوا چھڑانا وغیرہ وغیرہ. تو نماز کو جمع بین الصلاتین، یہ بخاری مسلم کی روایت سے ثابت. عرب میں بھی یہی کرتے ہیں. جمع بین الصلاتین کا مطلب جیسے آپ ظہر کے ٹائم میں ہی ٹرین میں بیٹھنے والے یا بس میں، آپ کو اندازہ ہے پنجاب جائیں گے، جلال گڑھ جائیں گے تو لگتا ہے کہ 2 گھنٹہ لگے گا. یہ بس جاتے جاتے عصر کی نماز ہماری فوت ہو جائے. تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ یہی نیت کر لیجئے، ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، عصر بھی پڑھ لیجئے بیٹھ کر. یہ ہے جمع بین الصلاتین. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، 3-4 دن تک لگاتار نبی کو پریکٹیکلی طور پہ نماز پڑھ کے سنا دکھائے. فرسٹ دن آئے تو ظہر ایک دم 11:15 بجے جبریل سورج ڈھلا پڑ دی. عصر کے ٹائم 3:15 بجے عصر پڑتی ہے. ہم مان کے چلتے ہیں، وہ لوگ تو ٹائم دیکھتے تھے. مغرب کے ٹائم جی سورج غروب ہوا مغرب کے. عشاء کے ٹائم جی پچھم طرف سے لالی غائب ہوا عشاء کے ٹائم. دوسرے دن جبریل آئے، نبی کو فجر کی نماز فجر کے ٹائم ہی میں پڑھائے. ظہر کا ٹائم کو لے گیا 3 بجے. اب پہلے ظہر پڑھے اس کے بعد عصر پڑھے. وہ کہ ظہر کا اذان گایا پوری مسجد میں. مغرب کے ٹائم میں مغرب نہیں پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل آ کے بیٹھے ہیں. صحابہ کرام بلال مغرب کی اذان دینے کے لیے تیار ہے، کہا کہ نہیں، آج عشاء کے ٹائم میں مغرب کی اذان. 7:30 بجے 8 بجے لگ بھگ ایک ہی اذان ہوئی. اب مغرب پہلے پڑھائے تو عشاء. یہ تمام حدیث اس بات پر دال ہے امت کے آسانی کے لیے نبی نے جمع بین الصلاتین کیا. تو آج میں تمام بھائیوں سے جو کام کرنے والے ہیں کھیتوں میں، یا ہے کس طرح کوئی بزنس مین ہے یا میری ماں بہن جو کام کرتی ہے ان کو ٹائم، تو یہ نماز پورا قضا نہ کرے، کم سے کم نماز چھوڑے نہیں. اب کے لیے ڈبل جمع بین الصلاتین. اب جمع بین الصلاتین میں آپ کہیں گے مولانا ہم نے ظہر کے ٹائم میں نیت کر لیا کہ ظہر اثر اکٹھا پڑھیں گے، بیچ میں آپ کی موت ہو. پوچھا گیا نبی سے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ادا میں لکھی ہے. اللہ کے دربار میں کیا لکھا جائے گا؟ ادا. کہیں یہ نیت کر لیا تھا کہ میں عصر کے سمے ظہر پڑھوں، لیکن نیت کرنی ہوگی. ایسے چھوٹ گیا کیا جمع بین الصلاتین؟ نہیں، اس کی نیت کرنی ہوگی کہ ہم جمع بین الصلاتین. کوئی دکاندار ہے، مغرب کے ٹائم میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو ان کو نیت کرنی ہوگی کہ ہم روزانہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے. کہ مغرب کے ٹائم میں خوب گاہک آتا ہے، ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کسی کو بیٹھائیں گے تو وہ بھی مسلمان. تو اس طرح ایک آدھ آدمی جیسے سب چلے گئے مغرب کے ٹائم میں، ایک آدمی کو رکھ دیا کہ تم جمع بین الصلاتین کرو. اس طرح اگر نماز کی ہم پابندی کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑی ہتھیار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، کافر مشرک کی طرح نماز چھوڑنے والے. لیکن اس چیز کو ہم تعجب کرتے ہیں. عرب شیخ آتے تھے سید مولانا حمید اللہ سلفی مدنی کے ساتھ بہت بار، کم سے کم 80-90 شیخوں سے ملاقات. حالانکہ میں کبھی عرب نہیں گیا. تو ان لوگوں کا ایمانداری دیکھ کے وضو کرنے کے بعد سب کو مسجد گھسا رہا ہے. ایک لڑکا کھڑا ہے تو کہا ہذا صائم، ایک ڈرائیور ہے، کہا کہ مسلم اب مشرک، کہا مسلم، کہا وہ نماز نہیں پڑھے گا. وہ کسی طرح مسجد جانے کے لیے تیار نہیں کرتے. پاک نہیں، بڑا ٹینشن کا مسئلہ. سعودی کہہ رہی کیوں نہیں جائے گا، یہ پاک کیوں نہیں، یہ کیسا مسلمان؟ تو پیشاب کر کے پانی نہیں لیا ہے. کہا کہ ہم لوگ موٹر سائیکل میں گاڑی میں چلتے ہیں تو بوتل میں پانی رکھتے، یہیں پیشاب لگ جائے گا تو پانی سے پیشاب کریں، کیوں نہ پاک نہیں. کچھ لوگ سیدھا، ایک مولوی صاحب ہے دربھنگہ محمد صاحب ہے، ہوٹل کا گلاس لے کے چلا گیا. اب وہ طرح RSS کی کا ہوٹل دکان دے لڑائی قریبی کی مار پیٹ ہو جائے. ہم لوگوں نے اس کو گلاس کا 290 روپیہ دام دیا. اسٹیل کا گلاس تھا، وہ گلاس لے کے چلا گیا کہ ہمارے گلاس میں پیشاب کر دیا. حالانکہ پیشاب نہیں کرتا ہے گلاس میں. یہ صوفی ٹائپ کا آدمی ہے. RSS کے ہوٹل سے آپ گلاس کا اٹھائیے گا، اپنا انتظام رکھیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیشاب روکے رکھنے سے بیماری ہو جائے گی. صحیح بات ہے. اب کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دیہاتی آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا.
صحابہ نبی نے کہا نہیں سب کو روک دے مت مارو, پیشاب کیا مسجد میں پیشاب کر کے گندا کر دیا. نبی نے ان کو بلایا, کہا کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اب جاہل آدمی دیہات سے آئے ہیں, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور صحابہ سے کہا کہ 2-4 بالٹی پانی لا کے اس کو کاجی سے دھو ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے اور صحابہ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ حضور ڈانٹنے سے آپ نے کیا روکا, اتنا خراب کام کیا. کہا جانتے ہو دوران پیشاب اگر ڈانٹو کے روک دے گے تو پیشاب کی بیماری ہو جائے. یعنی کتنی بڑی ڈاکٹر اور میڈیکل سائنٹسٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوران پیشاب کسی کو روکنا نہیں چاہیے. بہت سے جاہل آدمی بچہ کو بچہ بیچارہ پیشاب کرتے کرتے روک دیا, تو روکنا نہیں چاہیے, اس سے بیماری پیدا ہو. تو اس طرح کا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. میں آپ کو یہی پیغام آج دے کے جانا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجیے. ایک زمانہ تھا سمراہ میں بڑے نمازی تھے, تبلیغ جماعت کا سسٹم چلا تھا. دربھنگہ سے سید داؤد صاحب آئے تھے, تو ہم سے ملاقات ہوئی دربھنگہ کرم گنج جلسے میں. کہا کہ آپ کے علاقے میں بنگالی میں گاؤں ہے, ندی کے کنارے میں نام ہے. تو ہم نے سرنام کنارہ شروع کیا, راجا پاکڑ, گاجی ٹولہ. تو کہا سمراہ, ہاں سمراہ. کہا اس گاؤں کو ہم نے صحابہ کا گاؤں گنا. کہا کیوں؟ کہا 90% لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس زمانے میں تھا, ابھی شاید بدل گیا, لیکن ابھی بھی نمازی زیادہ ہے. بیچ میں ایک بار گیا تھا دیکھنے کے لیے, یہ صحابہ کا گاؤں کا لقب ملا تھا شیخ سید کے ذریعے سے, لیکن آج اس گاؤں میں بھی نمازی کی تعداد کم. تو میں انچلا والوں سے گزارش کروں گا, یہ ہماری بہت محبوب بستی ہے, اور انچلا ایسے بھی رات 12 بج جائے 1 بج جائے طبیعت خراب بھی رہے تو اس استھتی میں آ جاؤں گا. تو آپ حضرات سے میری گزارش یہی ہوگی, میری ماں اور بہنوں سے بھی, کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اسی تو ماؤں پر نماز معاف بھی, ہر مہینے میں اگر 10 دن 8 دن ماہواری جس کو حیض کہتے ہیں اس میں نماز معاف ہے, ان کا نیکی لکھا جائے گا. آدھا نماز پڑھے گی بھی نہیں, معاف ہے اللہ کی طرف سے. اس طرح بچہ پیدا ہوا ہے 40 دن تک عورت پر نماز معاف. اگر اس بیچ میں موت ہو جائے, بہت سے لوگ کہتا ڈیلیوری میں مر گئی, نماز بھی پڑھ نہیں پائی, جانتا نہیں فتوا, ان پر نماز ہی نہیں تھا, معاف تھا. اور ڈیلیوری میں جو مرے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہ شہید کر دیا. اس لیے بہت خوش نصیب خاتون ہے وہ بھی. بہت سارا ہے جسے ڈوب کے مر جائے تو شہید ہے, ریلوے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے تو شہید کا درجہ ملے گا. اس لیے میری ماں, آپ کو اگر بچہ پیدا ہو 40 دن تک آپ کو نماز نہیں پڑھنا. ہاں اگر روزہ کا مہینہ آ جائے تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے, لیکن روزہ بعد میں رکھنا ہوگا. اسی لیے پوچھا تھا, اس سے پہلے میں سنایا تھا یہ حدیث, یہاں پر مجھ کو یاد ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک عورت آ کے فتویٰ پوچھی کہ نماز زیادہ محترم کی شان ہے کہ روزہ. حضرت عائشہ نے کہا نماز. تو کہا یہ کون شریعت کا الٹا فتویٰ ہے کہ حیض و نفاس سے بچہ پیدا ہو تو نماز معاف لیکن روزہ معاف نہیں. تو حضرت عائشہ نے فتوے کا جواب نہیں دیا کہ انت حروریہ. حروریہ ایک قبیلہ تھا جو حدیث کو نہیں مانتا تھا. کہ تم حروریہ قبیلے کے ہو, یعنی مسلمان نہیں ہو. کہا نہیں میں مسلمان ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان ہو تو میرے ایسا اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کذالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نبی نے کہا یہی فتویٰ ہے. آپ اعتراض کرنے والے پر بہت سے لوگ ہیں نا, ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ پر بھی اعتراض کرو گے. اللہ نے شریعت بنا دیا کہ حالت حیض میں, نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے, لیکن روزہ قضا کرنا پڑے گا. یہ سب چیز ہے. تو نماز آپ عہد کر لیں, اس گاؤں سے اگر شروعات کریں کہ انچلا کے سب لوگ جہاں بھی کھیت میں کھلیان میں ہم پاک رہنے کی کوشش کریں گے. مزدوری کرنے جا رہے ہیں تو بھی ہم گھر میں پیشاب کر کے پانی لیں گے. مزدوری جہاں کرنے جائیں گے کیا وہ نماز پڑھنے آپ کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اگر ٹائم میں نہیں دیتا ہے تو جمع میں صلاۃ تو کر ہی سکتا. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو اور فری ہے, مولانا لوگ ہیں وہ تو اور فری ہیں. یہ اس طرح سے آفس وغیرہ میں اب مکھیا جی ہیں, ایم ایل اے صاحب ہیں, تھانہ جانا پڑتا تھا, ان کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے ٹائم پہ کم سے کم جمع میں صلاۃ تو کریں, ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لیں. اس کے بعد دن بھر نیتا گیری کریں, مغرب عشاء پڑھ لیں, یا مغرب کے ٹائم میں نیتا گیری کی طرح نماز کی پابندی کرنے سے ہم آپ کامیاب ہو جائیں گے. ابھی اس استھتی میں اس دیش میں اپنے ایمان اور اپنی نماز کو مضبوط کر لیجیے. انشاءاللہ دنیا کی طاقت 1000 یوگی مودی اور امت شاہ جائے, مسلمان کا بال نکال نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.
se llama